تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ، اس سورت کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ تقریباً 22 آیات کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے اب تک ہو چکی۔ آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 28 تک یہ آیات اس وقت آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ انشاءاللہ توجہ کے ساتھ آپ حضرات سنیں اور اس نیت سے بیٹھیں کہ جو کچھ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہا ہے ہم انشاءاللہ اس کو اپنی زندگی میں داخل کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ چونکہ اصل مسئلہ علم اور معلومات کا نہیں، اصل مسئلہ عمل کا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے۔ اصل چیز عمل ہے۔ عمل زندگی کے اندر ہوگا تو انشاءاللہ ایک آیت بھی انسان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت امام شافعی محمد بن ادریس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر اللہ رب العزت آسمان سے پورا قرآن نازل نہ کرتا، قرآن پاک کی 114 صورتیں نازل نہ ہوتی، 30 پارے نازل نہ ہوتے، صرف ایک صورت جس کو سورۃ العصر کہتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ فرمایا کرتے تھے اللہ اگر صرف ایک صورت نازل کر دیتا تو بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیے ان کی نگاہ کتنی گہری تھی کہ پورے قرآن کا خلاصہ گویا کہ ایک صورت کے اندر موجود ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اتنا
طویل اور اتنا محکم اور اتنا عظیم الشان قرآن ہم سب کو عطا فرمایا، ایک ایک لفظ خدا کی قسم جان فدا کرنے کے قابل۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے اس رکوع کے اندر تین باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ایک تو توحید اور اس کے دلائل، دوسرے رسالت اور اس کے دلائل، اور تیسرے آخرت اور اس کے دلائل۔ اور قرآن پاک کا بنیادی جو ٹاپک اور قرآن پاک کا اصل موضوع تین چیزیں ہیں، توحید، اللہ کی ایک وحدانیت کی گواہی دینا، اور تمام نبیوں کو رسول مانتے ہوئے آخری محمد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق ماننا، اور تیسری چیز حساب کتاب کے دن کو ماننا، موت کے بعد کی زندگی برحق ہے، ایسا نہیں کہ بس مر گئے، مٹی میں مل گئے، کہانی ختم ہو گئی، نہیں، ایک دن ایسا ہوگا اللہ رب العزت مظلوم کو بدلہ دلائیں گے ظالم سے۔ یہ مین ٹاپک ہے قرآن پاک کا، مین بنیادی مقصد ہے، تین چیز آپ کے سامنے آئیں گی۔ اب آپ دیکھیے، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، اس کی تشریح آپ کے سامنے ہو چکی ہے۔ اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، تمہارا رنگ، زبان اور تم کہیں کے بھی ہو، سب کے سب ہو تو انسان، سب انسانوں کو اللہ نے مخاطب فرمایا اعبدوا ربکم، اپنے اس رب پروردگار کی عبادت اور بندگی کرو۔ کس رب کی کرے؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں وجود بخشا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے، اور صرف تمہیں ہی نہیں، والذین من قبلکم، تم سے پہلے تمہارے آبا اجداد باپ دادا جتنی بھی نسلیں گزری ہیں ان تمام کو اسی نے پیدا کیا۔ آگے فرمایا لعلکم تتقون، تم عبادت کرو گے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم گناہ سے بچ جاؤ گے، جہنم سے بچ جاؤ گے، فائدہ تمہارا اپنا ہے۔ سمجھے بھائی؟ عبادت کرنے سے فائدہ ہمارا اپنا ہے۔ ہم اللہ کی تسبیح بیان کریں، اس سے اللہ کی عظمت بلند نہیں ہوتی، بلکہ ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو اللہ تو پہلے سے پاک ہے، سبحان اللہ کہنے سے ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں، ہم پاک ہو جاتے ہیں۔ من نہ کردم پاک از تسبیح شاہ، پاک ہم ایشا شود و درف شاہ، وہ تو خود پاک ہے، اس کے پاک نام کی برکت سے ہم گنہگار پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ ہم تمہیں اس کی عبادت کرنے کا جو حکم دے رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ دلائل اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ چونکہ وہ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، اور عقل اس چیز کو کہتی ہے کہ جو شہنشاہ مطلق ہو، ساری چیزوں کا بنانے والا ہو، اسی کے سامنے گردن جھکائی جائے، نہ کہ بنی ہوئی چیزوں کے سامنے۔ یہ تو عقل کے خلاف ہے۔ فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، جس زمین پر تم چلتے ہو اور کاروبار کرتے ہو، جس زمین سے تم غلے، پھل پھول اور دنیا بھر کی چیزیں اگاتے ہو، اس زمین کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا الذی، ہم تمہیں اس کی عبادت کا حکم دے رہے ہیں، جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا۔ فٹ پاتھ کے اوپر انسان تھکا ہوا اپنا ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھ کر کے سو جائے، اوپر آسمان نیچے زمین، آرام سے 6 گھنٹے کی نیند لے لے گا۔ کیوں جی؟ اللہ نے زمین کو فرش بنا دیا۔ فرمایا والسماء بناء، آسمان کو چھت بنا دیا۔ وانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے تمہاری زندگی کا سامان، پانی، جس کے اوپر زندگی کا دار و مدار ہے، فرمایا آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے سے کیا کیا؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اللہ نے اس کے ذریعے سے تمہارے واسطے پھل اور غلے اور میوے، زمین سے اگنے والی طرح طرح کی بیلیں اور درخت پیدا کیے، رِزْقًا لَكُمْ، جو تمہارے رزق کا سامان ہے۔ فرمایا جس نے سب کچھ، آسمان، زمین، یہ ساری چیزیں بنائی،
فلا تجعلوا للہ اندادا، بس تم عبادت میں کسی اور کو اس کا شریک مت ٹھہراؤ۔ اللہ کو شرکت پسند نہیں۔ شرکت اللہ کی شان کے خلاف ہے، اس لیے کہ شرکت کمزوری کی علامت ہے۔ شرکت کس چیز کی علامت ہے؟ کمزوری ہے۔ ایک آدمی کچھ نہیں کر سکتا، چلو بھائی دو چار مل کر کے کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر کمزوری ہے۔ اور اگر انسان خود شخصاً اور خود اپنے بلبوتے پر کام کرے تنہا، تو اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ تم شریک لگاتے ہو، اللہ کو پسند نہیں آتا کہ یار میری مخلوق اور اس کو میرا شریک ٹھہراتے ہیں۔ فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، بس تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، وانتم تعلمون، تم تو جانتے ہی ہو۔ ان آیات میں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، لیکن ساتھ ساتھ دلائل بھی پیش کر دیے کہ میں اپنی عبادت خامخواہ نہیں کروا رہا تم سے، بلکہ یہ سوچو میں نے تمہیں بھی، تمہارے باپ داداؤں کو بھی، آسمان کو، زمین کو، چاند کو، سورج کو، ساری A to Z مخلوق کو میں نے پیدا کیا ہے، تو عبادت میری ہونی چاہیے، کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے۔ بس سیدھا سا فارمولہ یہ ہے، ان الدنیا خلقت لکم، یہ ساری کی ساری دنیا، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، جتنی چیزیں ہیں اے انسان، یہ میں نے تیرے لیے بنائی ہیں، وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر، شمس و قمر، ماء و شمع کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے، تو خدا کے واسطے۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا دلائل کے ساتھ۔ اچھا بھائی، جب اللہ کی عبادت کرنی ہے تو سوال یہ ہے کہ اللہ کو تو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے اور اللہ سے باتیں بھی نہیں ہوتی، تو پتہ کیسے چلے کہ اللہ کی مرضی کو کیسے پائیں، کیسے پتہ چلے؟ اس کے لیے اللہ رب العزت نے آسمانوں سے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور کتابوں کا سلسلہ جاری فرمایا، جس کو کہتے ہیں کتاب اللہ اور رجال اللہ۔ نہ تو صرف تنہا نبیوں کو بھیجا اور نہ صرف تنہا کتابوں کو بھیجا، دونوں چیزیں ان کو دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو ساتھ ساتھ تورات بھی دے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو انجیل دے دی، داؤد علیہ السلام کو بھیجا تو زبور دے دی، اور بہت سارے نبیوں کو مختلف صحیفے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ان کو الگ الگ چھوٹی بڑی کتابیں دی۔ آخری زمانے کے اندر آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اخیر کے اندر پیدا فرمایا، اخیر کے اندر مبعوث فرمایا، اور آخری کتاب ان کو دے کر کے کہہ دیا کہ اب ان کے بعد نبی بھی کوئی نہیں اور اس کتاب کے بعد کتاب بھی کوئی نہیں ہے۔ سیدھی بات، آخری نبی پر آخری کتاب اللہ نے اتار دیا۔ اب نبی چونکہ انسانوں میں سے ہے، اس لیے فرمایا کہ اگر تم میرے نبی کے مطابق زندگی گزارو گے، سمجھو تم نے میری مرضی کو پا لیا۔ کیوں جی؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو انسانوں میں سے بھیجا ہے، فرشتوں میں سے نہیں بھیجا، چونکہ فرشتے تو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ان کو ہماری چیزوں کا کیا پتہ، ہم ان کو فالو نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو بھیج کر کے کرم فرمایا کہ دیکھو کوئی بہانہ نہیں چلے گا، یہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہے نہیں، ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ اس لیے قرآن نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرا اتباع کرو۔ کس کا؟ نبی کا اتباع کرو۔ اللہ نے فرمایا تم نبی کا اتباع کرو گے یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوبیت نصیب فرماتا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اتباع سنت، شہ کونین کی سنت پہ جو عامل نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی کر رہا ہو کچھ اسے حاصل نہیں ہوتا۔ کرشمے لاکھ دکھلائے ولی اس کو کہے دنیا، گروہ اولیاء میں وہ کبھی شامل
نہیں ہوتا. اصل چیز نبی کا اتباع ہے. تو اللہ رب العزت نے توحید کے بعد کہ میری بندگی کیسے کرنی ہے، میرے نبی کی زندگی کے اوپر آ جاؤ، رسالت کا ذکر فرمایا. اور رسالت کو ثابت کرنے کے لیے نبی کا سب سے بڑا معجزہ جو قرآن ہے اس کو بیان فرمایا. معجزے تو ہزاروں ہیں حضور علیہ السلام کے. آپ نے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا. درختوں کو اشارہ کرتے تھے تو درخت نبی کے قدموں میں چل کر کے آتے تھے. کنکریاں آپ کی مٹھی کے اندر ہیں. ابو جہل پوچھتا ہے ہاں اپنے ہاتھ کے اندر کنکریاں لے کر کے بتاؤ محمد میرے ہاتھ میں کیا ہے. آپ نے فرمایا میں بتاؤں یا وہ چیز جو تیرے ہاتھ کے اندر ہے وہ بتائے میں کیا ہوں. اس نے کہا یہ تو اور بڑی بات ہوگی. تو اس کی مٹھی سے آواز آتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. نبی کے بے شمار معجزات. آپ علیہ السلام اگر خشک بکری کے تھنوں پر ہاتھ پھیرتے تو دودھ سے بھر جاتی ہے. جس راستے سے گزرتے ہیں وہ راستے سے کنکر پتھر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں. لیکن وہ سارے کے سارے معجزے ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے ہم نے اس کو نہیں دیکھا. لیکن قرآن پاک ایسا معجزہ ہے جو اس زمانے کے اندر بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ رہے گا. چونکہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لی. اور جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے بھائی. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا کتنی بھی کوشش کرو. یہ تو اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لیا ہے. تو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، یہاں سے نبوت اس کو ثابت کیا جاتا ہے دلائل کی روشنی میں کہ دیکھو ہم نے اس نبی کے اوپر، اپنے نبی محمد کے اوپر، اپنے بندے کے اوپر جو قرآن نازل کیا ہے، اگر تمہیں اس میں کوئی شک اور شبہ ہے تو 3 مطالبے قرآن نے کیے ہیں الگ الگ جگہ پر. سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہے تو تمام انسان اور جنات مل کر کے اس کا مقابلہ کرو اور لاؤ تم بھی. سورہ ہود مکی صورت ہے، اس میں فرمایا 10 صورتیں بنا کر کے لاؤ. سورہ یونس کے اندر فرمایا کہ 1 صورت بنا کر کے لاؤ. 1 صورت سورہ کوثر 3 آیتوں کی. یہاں پر بھی اللہ نے مدنی صورت کے اندر بھی یہی ذکر فرمایا ہے کہ اگر تم اس قرآن کے کتاب الہی ہونے میں شک اور کنفیوز کے اندر ہو اور تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ قرآن محمد اپنی طرف سے لاتے ہیں، تو ہمارے نبی نے تو کسی یونیورسٹی میں لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا. آپ تو امی تھے. امی کہتے ہیں جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو. لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو تمام اولین اور آخرین کا علم عطا فرمایا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. آپ ہیں امی. امی یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. امی انسان جس نے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو، پھر اس کی زبان پر ایسا کلام جاری ہوتا ہے کہ سارے فصحاء، بلغاء، ادباء، بڑے بڑے محقق اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے، لیکن اس جیسا قرآن اور اس جیسا کلام نہ بنا سکے. فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اے لوگوں اگر تمہیں شک ہے مما اس قرآن کے بارے میں، نزلنا علی عبدنا جو ہم نے اپنے مخصوص بندے محمد پر قرآن نازل کیا ہے. عبد یہ بڑی اونچی صفت ہے. حالانکہ قرآن میں کہیں پر یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر اور مختلف القاب سے اللہ نے اپنے نبی کو یاد کیا ہے. کہیں یا ایھا الرسول، کہیں یا ایھا النبی، لیکن کہیں کہیں پر عبد بھی کہا ہے. عبدیت کی صفت بڑی اونچی صفت ہے. عبد کہتے ہیں غلامی کو. اللہ کا غلام بن کر کے انسان زندگی گزارے، اس سے اونچا کوئی مقام نہیں. فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہے اس چیز میں، قرآن میں جو ہم نے اپنے بندے محمد الرسول اللہ کے اوپر اتارا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس کے مثل، یعنی قرآن تو دور کی بات، اس جیسا
اس کے مثل ملتا جلتا، اس کے مثل تم کوئی ایک صورت یا ایک ٹکڑا بنا کر کے لے کر کے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر جتنے تمہارے حمایتی مددگار ہیں سب کو بلا لو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ تو قرآن پاک نے ان کو چیلنج کر دیا، اور عربوں کی عادت تھی اگر ان کو کوئی چیلنج کر دیتا تو ان کی غیرت اتنی باحمیت قوم تھی، اپنی اولاد کو، اولاد کی اولاد کو وصیت کر کے مرتے تھے کہ اس چیلنج کا تمہیں مقابلہ کرنا ہے، ایسے لوگ تھے۔ تو انہوں نے بڑی کوششیں کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ آگے اللہ رب العزت نے اپنا حکم سنا دیا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، یاد رکھو بس اگر تم اس کا مقابل نہ بنا سکو، اور آگے اور تختی رکھ کے اوپر ہاتھ رکھا، وَلَن تَفْعَلُوا، چیلنج ہے بنا نہیں سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو اس آگ سے بچو، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو انکار کرنے والوں کے واسطے تیار کی گئی۔ اصل جہنم بنی ہے انکار کرنے والوں کے واسطے، کافرین کے لیے۔ لیکن وہ مسلمان جس کی زندگی کے اندر اعمال صالحہ نہیں ہوں گے، ایمان تو ہوگا لیکن اعمال صالحہ نہیں ہوں گے، تو اس کو بھی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جانا پڑ سکتا ہے۔ یاد رکھیے، ویسے تو اللہ غفور الرحیم ہے، وہ جس کو چاہے معاف کر دے، ان سے کون پوچھنے والا ہے۔ بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کر دے، 99 آدمیوں کا قاتل اس کو اللہ نے معاف کر دیا، ہم کیا ہوتے ہیں؟ لیکن اس کی شان ایسی ہے کہ اگر پکڑنے پر آئے تو معمولی سی بات پر پکڑ بھی لیتا ہے۔ اس لیے ایمان، امید اور خوف دونوں کے درمیانی حالت کا نام ایمان ہے۔ امید اتنی ہو کہ اگر اللہ جنت میں بھیجے گا میں ہی جاؤں گا بس، اور ڈر اتنا ہو کہ اگر جہنم میں بھیجنے کا نمبر آ گیا تو شاید میں ہی نہ ہوں۔ تو ان دونوں کی درمیانی حالت کا نام ایمان ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے چیلنج کر دیا اور آگے حکم بھی سنا دیا کہ تم بالکل اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ چنانچہ آج کتنا ہو گیا؟ 1443 ہجری ہے بھائی، 1443 سال ہو چکے ہیں۔ پوری طاقت لگا لی اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، جنگ تک نوبت آ گئی، ہتھیار اٹھ گئے، لیکن قرآن پاک کا مثل بنا نہ سکے۔ سیدھی سی بات ہے، یہ قرآن عجیب ہے۔ مصر کے اندر ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، علامہ طنطاوی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جواہر القرآن، قرآن پاک کی تفسیر۔ جیسے امام رازی نے اپنے زمانے میں تفسیر کبیر لکھی تھی، علماء کہتے تھے کل شیء الا التفسیر، اس میں ہر چیز ہے تفسیر کے علاوہ، ایسے ہی جواہر القرآن میں ہر چیز ہے لیکن تفسیر نہیں ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ اس کے اندر لکھا ہے کہ فرانس، یورپ کے اندر ایک مرتبہ بڑے بڑے پروفیسر جو انگلش کے ساتھ ساتھ عربی کے ماہر تھے، عربی زبان جن کی پرسنل زبان تھی، مطلب اس کے اوپر مہارت اور پی ایچ ڈی کر رکھی تھی انہوں نے، پروفیسر تو اس کو کہتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ وہ اکٹھے ہوئے سارے کے سارے، ان میں کچھ یہودی تھے اور کچھ نصارہ تھے، کچھ غیر، ایک مسلمان تھا صرف اس میں پروفیسر۔ ان کو شرارت سوچی کہ بھائی قرآن کہتا ہے کہ اس کا مثل کوئی بنا نہیں سکتا، چلو ہم کوشش کرتے ہیں، ہم تو سب پڑھے لکھے ہیں، عربی پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک ہفتے کا ٹائم ان کو دیا گیا کہ چلو ایک کام کرو، قرآن کہتا ہے کہ جہنم بڑی خطرناک چیز ہے، تم جہنم کی گہرائی کے بارے میں کوئی ایسا جملہ بنا کر کے لاؤ کہ جس سے اس کا مقابلہ کر سکے۔ کہتے ہیں ایک ہفتے کے بعد جب وہ سارے پروفیسر جمع ہوئے تو باری باری انہوں نے کہا، کسی نے کہا ان جہنم لکبیرۃ، جہنم بڑی چیز ہے، کسی نے کہا ان جہنم لوسیعۃ، بڑی وسیع چیز ہے، یعنی اس طرح کے جملے مختلف بنا کر کے لائے۔ جب وہ سارے تھک ہار گئے تو مسلمان پروفیسر تھا، اس نے کہا کہ دیکھو قرآن کہتا ہے سورہ قاف کے اندر
یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. کیا مطلب؟ جب جہنم کو اللہ رب العزت دہکا کر کے جہنمیوں سے بھر دے گا، اس کے بعد جہنم سے پوچھا جائے گا تجھے اور چاہیے؟ تو وہ کہے گی اگر ہو تو لاؤ. اس جملے کا مقابلہ ان کا کوئی جملہ نہ کر سکتا. اب وہ سارے سر پکڑ کر کے بیٹھ گئے کہ بھائی قرآن تو یار عجیب کتاب ہے، ایک ہی لفظ کے اندر ساری حقیقت بیان کر دی کہ جتنا بھی اس کے اندر مٹیریل ڈال دو اللہ پوچھے گا اور چاہیے، وہ کہے گی ہاں حل من مزید، اگر ہو تو لاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جملے اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ قرآن عجیب کتاب ہے. ہزاروں سال پہلے جب قرآن نازل ہوا، قرآن نے کہا جب فرعون دریا کے اندر غرق ہوا تو اللہ نے کہا تھا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم تیرے جسم کو صحیح سالم رکھیں گے تاکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے تو نشان عبرت بن جائے. اب کب وہ مرا؟ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضور سے تقریباً 2000 سال پہلے کا زمانہ ہے. اب دیکھیے اب سے بھی تقریباً 4000 سال پہلے، 3500 سال پہلے کا واقعہ. اب سے 200-250 سال پہلے مصر کے اندر جو بڑے بڑے وہ بناتے تھے وہ قبرستان کے اندر، تو ایک مکان کو جب کھولا گیا تو وہاں پر کچھ فراعنہ جو فرعون جو بادشاہ ہوتے تھے مصر کے، ان کی کچھ حنوط شدہ لاشیں ملی. حنوط یعنی جس کے اوپر وہ دوائی لگا کر کے کرتے تھے. تو فرانس کے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم اس کے اوپر ریسرچ کر رہی تھی کہ بھائی یہ کون کون ہے. جب ان کو الگ الگ کیا گیا تو ان میں سے ایک لاش ایسی نکلی جس کی ناک کے اوپر کسی نے کاٹ، جیسے مچھلی وغیرہ نے کاٹ رکھا ہو، اور پوری باڈی کے اندر بھی نمک اور باہر بھی نمک. اب ریسرچ شروع ہو گئی کہ بھائی نمک کہاں سے آیا اس کے اوپر. ریسرچ کرتے کرتے ان کی تحقیق اس بات کے اوپر پہنچی کہ یہ فرعون وہ ہے جو کسی سمندر کے اندر، چونکہ سمندر کے اندر نمکینیت ہوتی ہے، یہ کسی پانی وانی میں ڈوب کر کے مرا ہے. ریسرچ جب آگے بڑھی ان کی، بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچے کہ قرآن پاک کی جو وہ آیت ہے کہ ہم تیرے جسم کو، چونکہ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے غرق کیا تھا اللہ نے، تو اس کی باڈی کے اندر بھی نمک اور باہر کے حصے کے اندر بھی نمک. ان ماہر ڈاکٹروں میں سے کچھ لوگوں نے اس واقعے کو دیکھ کر کے ایمان بھی قبول کیا کہ واقعی اللہ کا کلام حق اور سچ ہے، کہ اتنی مدت پہلے جس بات کو اللہ رب العزت نے کہا تھا وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو عزیز بھائیوں، قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر جو چیز ہے وہ بالکل پیٹنٹ ہے. الفاظ کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اگر اسی پر کروں تو 2-4 گھنٹے چاہیے، لیکن پھر بات رہ جائے گی، اس لیے میں یہاں پر چھوڑ کر کے آگے چلتا ہوں. تو قرآن پاک ایسی کتاب ہے، اس کا مثل نہ کوئی بنا سکا نہ بنا سکے گا. آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، ہاں بس اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. تو یہاں پر انسانوں سے مراد تو وہی ہے، کون؟ آگے جن کا ذکر آیا اعدت للکافرین، جو انکار کرنے والے ہیں. لیکن پتھروں سے کون سے پتھر مراد ہیں؟ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یا تو گندھک کے پتھر مراد ہیں، یا ان پتھروں سے وہ پتھر مراد ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور جن پتھروں کی تم پوجا کرتے ہو ان کو ڈالنا چاہیے. بہرحال اس میں بھی بڑی وضاحت ہے، ہم آگے چلتے ہیں. اب دیکھیے انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ جلدی سے کسی کام کو کرنے کو تیار نہیں ہوتا، اس کی فطرت ہے، ٹال مٹول اس کی فطرت کے اندر ہے. کام کروانے کے 2 ہی طریقے ہیں دنیا کے اندر، یا تو ڈر اور خوف، قانون کا ڈر خوف ہو، یا پھر کسی چیز کا لالچ ہوگی جس کی وجہ سے انسان کام کرے. 2 ہی چیزیں. آپ بچے کو مدرسے کے اندر بھیجتے ہیں تو بچہ یا تو ماں باپ اور استاذ کے ڈر کی وجہ سے مدرسے کے اندر آتا ہے، خوف کی وجہ سے، یا دوسری چیز شوق کی وجہ سے آتا ہے کہ ماں باپ نے اس کو لالچ دے رکھا ہے بیٹا پڑھو گے تمہاری لائف سدھر جائے گی، اور اس کو کچھ لالچ دے رکھا ہے ہم تجھے یہ دلائیں گے وہ دیں گے وہ دیں گے. کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے. 2 ہی چیزیں ہیں.
اللہ رب العزت نے بھی انسانوں کو عمل کرنے کے لیے، عمل پر ابھارنے کے لیے کبھی تو ان کو ڈرایا ہے جہنم سے۔ یہاں پر جو فرمایا کہ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، یعنی آپ دیکھیے اتنا بڑا ملک ہے، ملک کا ایک قانون ہے، لا ہے ہمارے ملک کا۔ یہ قانون کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم قانون توڑتے ہیں تو پولیس کا ڈر ہوتا ہے، عدالتوں کا ڈر ہوتا ہے، تو انسان عمل کرتا ہے، کیونکہ ایسے ہی نہیں۔ تو یا تو انسان ڈر کی وجہ سے عمل کرتا ہے یا لالچ کی وجہ سے کرتا ہے۔ قرآن پاک کو آپ پڑھیں گے، دونوں چیزیں آئیں گی، ترغیب اور ترہیب ساتھ ساتھ۔ اگر ایک طرف ڈراتا ہے قرآن تو دوسری طرف بشارت اور خوشخبری بھی دیتا ہے۔ استاد اگر بچے کی پٹائی کرتا ہے تو اس کو بلا کر کے تسلی بھی دیتا ہے کہ بیٹا میں تیرے فائدے کے لیے پٹائی کی ہے، کوئی میں تیرا دشمن نہیں ہوں۔ ماں باپ اپنی اولاد کو اگر کبھی مارتے ہیں تو کبھی کبھی اس کو گفٹ بھی دیتے ہیں، سرپرائز بھی اس کو دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت بھی کبھی انسانوں کو سرپرائز کرتے ہیں کہ جنت اور اس کی نعمتیں بتا کر کے، اور کبھی ان کو ڈراتے ہیں کہ بھائی نہیں مانو گے تو دیکھو جہنم۔ تو پہلی چیز تو یہاں پر آپ کے سامنے آ چکی جہنم۔ اب دوسری چیز اس کا ذکر فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے میرے محبوب آپ بشارت اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور تنہا ایمان کافی نہیں ہے، کوئی کلمہ پڑھ لے اور کلمہ پڑھ کر کے بے فکر ہو جائے کہ حدیث میں آیا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کے لیے جنت میں جائے گا۔ جناب مجھے عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے ایمان صرف ایسا ہے جیسے آپ نے ٹکٹ لے لیا، جس کے پاس ٹکٹ ہے منزل پر تو پہنچ جائے گا، لیکن ٹکٹ کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ایمان کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ، اور اعمال صالحہ کی لسٹ بڑی لمبی ہے۔ حقوق اللہ، حقوق العباد، بندوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، نماز، اللہ کے حقوق، سارے کے سارے اعمال صالحہ کے اندر ہیں۔ یہاں تک کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا بھی اعمال صالح ہے۔ کیوں جی؟ تو ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اے نبی بشارت اور خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایمان لا کر کے ایمان کے تقاضوں پر عمل کریں۔ کس چیز کی بشارت؟ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، ان کے لیے باغات ہیں، جنات، باغات۔ عرب جیسا ملک جہاں پر پانی نہیں، پیڑ نہیں، باغ اگر مل جائے تو کیا کہنے، واہ 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 واہ، کیوں جی؟ تو ان کو ایک ذہن کو سمجھانے کے لیے، آپ جب تھک جاتے ہیں ماحول سے تو ابھی کہاں جاتے ہیں؟ کوئی جموں سری نگر جاتا ہے گھومنے کے لیے، کوئی کہیں جاتا ہے، کیا مطلب کہ وہاں پر ہریالی ہے، پیڑ پودے ہیں، جھرنے ہیں، یعنی ان چیزوں کو دیکھنے کا آپ کا من کرتا نہیں کرتا ہے؟ تو آپ ٹور پر بڑے بڑے خرچ کر کے جاتے ہیں۔ اللہ نے انسان کی فطرت کو چونکہ سمجھا ہے کہ ان چیزوں کی طرف اس کی فطرت مائل ہے، تو اب لالچ دیا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو ایمان اعمال صالحہ اگر تمہاری زندگی کے اندر ہوگا تو اللہ رب العزت تمہیں کیا کچھ عطا فرمائیں گے۔ ان لہم جنات، ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اور نہریں کیسی ہوں گی؟ قرآن میں آئے گا سورہ محمد کے اندر شراب کی، دودھ کی، اور پتہ نہیں کس کس چیز کی نہریں ہوں گی وہاں پر۔ اور یہ شراب دنیا والی مت سمجھا کرو کبھی آپ، یہ شراب سمجھے نہیں۔ شراب کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ پانی، ہم نے اس کو بگاڑ کر کے کچھ اور کر دیا۔ جب شراب کا ذکر آتا ہے کہ یار شراب تو حرام ہے، یہاں کہہ رہے شراب ملے گی، تو شراب کا مطلب ہوتا ہے پینے کی چیز کو شراب کہتے ہیں۔ پاک صاف پانی، اس کے اندر کوئی نشہ نہیں ہوگا، بالکل چھلکتے ہوئے جام بہترین طرح کے۔ اور ان کی خاصیت یہ ہوگی کہ یہاں پر جو نہریں ہیں وہ تو زمین کھود کر کے بنائی جاتی ہیں، وہ زمین کی سطح پر چلے گی، لیکن نہ کوئی ادھر بہے گی نہ ادھر بہے گی۔ یہاں کی چیزوں پر سوچو مت سوچو جناب، ان کو وہ ڈائریکٹ ایسے ہی اللہ کے حکم سے چلے گی۔ تو فرمایا جو ایمان اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزاریں گے، ان لہم جنات، ان کے لیے ایسے باغ ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں
بہ رہی ہوں۔ آگے فرمایا کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، جب جب ان کو کھانے کے لیے رزق یعنی پھل دیا جائے گا، قالوا تو جنتی لوگ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہ ہے جو اب سے پہلے ہم کو دیا گیا تھا۔ کیا مطلب؟ دو مطلب ہے، یا تو یہ کہ جب جب ان کو خواہش ہوگی اور جنتی خدام ان کے سامنے لائے گے، کہیں گے یار ابھی تو کھایا تھا یہ، لیکن دیکھنے میں وہ شکلیں ایک جیسی ہوں گی لیکن رنگ ان کے ذائقے ان کے کلر الگ ہوں گے، یعنی ڈبل سرپرائز ہے ان کو، سمجھے نہیں؟ وہ سوچے گا کہ یہ تو ابھی کھایا تھا، لیکن جب کھائے گا تو یار اس کا تو ذائقہ الگ ہے بھائی، اس کا تو کلر بھی الگ ہے، اندر سے دیکھنے میں ڈبل سرپرائز ہے گویا کہ اس کو۔ یا دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو دنیا کے اندر آم اور یہ اور دنیا بھر کے جو پھل کھاتے ہیں ان سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، لیکن دنیا کے اندر بیچارے بہت سے غریب ایسے ان کو نصیب نہیں ہوتے، وہ کیسے کہیں گے بھائی یہ تو وہ ہے؟ تو اس کا اکثر مقصد مفہوم یہی ہے کہ جنت میں جب ان کو پھل دیے جائیں گے ایک کے بعد دوسرے ملتی جلتی شکلیں ہوں گی تو ان کو سرپرائز کریں گے اللہ، فرمائیں گے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، شکلیں ملتی جلتی ہوں گی لیکن حقیقت میں بڑا فرق ہوگا۔ آگے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے جنت کے اندر پاکیزہ پاک صاف بیویاں ہوں گی۔ دیکھیے دنیا کی نعمتیں تین چیزیں اگر کسی کو مل جائیں تو سمجھو اس کی زندگی کے اندر اس کو ساری نعمتیں اللہ نے دی۔ ایک تو ہے عمدہ بہترین مکان مل جائے، کرائے ورائے کا نہ ہو، کرائے میں بڑی دقت ہوتی ہے، اپنا پرسنل ہو۔ دوسری چیز کھانے کے لیے تمام رزق کے ساتھ ساتھ پھلوں کی فراوانی ہو، فریج کے اندر طرح طرح کے فروٹ رکھے ہوئے ہوں، اور تیسرے نمبر پر حسین خوبصورت اس کے مزاج کے مطابق اس کی بیوی ہو۔ تو آپ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ دنیا کی ساری نعمتیں مل گئی نہیں؟ اس کو مل گئی۔ اللہ نے اس ایک آیت میں تینوں نعمتوں کا ذکر فرما دیا۔ پہلے فرمایا کہ ان کو ایسے باغات ملیں گے جن کے نیچے نہریں ہوں گی، تو مکان ہو گیا، رہنے کی فیسلٹی۔ دوسری چیز کھانے کے لیے رزق ملے گا پھلوں کا، نہ بونا نہ پانی دینا نہ دیکھ بھال کرنی، بس کھاؤ پیو کلو واشربو۔ اور تیسری چیز چونکہ انسان کی فطرت ہے الجنس یمیر الی الجنس، آدم علیہ السلام جب تنہا جنت کے اندر تھے، جب تک ان کی بیوی ہماری ماں اما حوا کو اللہ نے پیدا نہیں کیا تو آدم علیہ السلام جنت کے اندر رہ کر کے بھی غم زدہ تھے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر دنیا کی ساری نعمتیں انسان کے پاس ہے لیکن اس کی رفیق حیات شریک زندگی اس کی بیوی اس کے پاس نہیں ہے تو بھی انسان کو سکون نہیں مل سکتا، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ جوانی میں جن کی بیویاں گزر جاتی ہیں وہ بیچارے شرما یار کیا کہے گا، کوئی پوری زندگی ایسے کاٹ دیتے ہیں، حالانکہ ان سے دل سے ایمانداری کے ساتھ پوچھو۔ میں بھی اپنے وطن کے اندر گیا تھا، یہاں آنے سے پہلے 2-4 لوگوں سے میں نے بات کر کے دیکھی، خدا کی قسم اپنے دل کا درد بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ جب میں نے ان سے قریب ہو کر کے پوچھا کہ آپ کا رشتہ کرا دوں تو میرے پیچھے پیچھے مجھے تلاش کرتے تھے۔ آپ کو یقین آنا چاہیے اس بات کا، حقیقت بات نہیں ہے، کہیں تو گھر تک پہنچے، کہاں ہے مفتی صاحب، ماں کیا بات ہے، مگر جی آپ کو رشتے کے بارے میں کہتے ہیں۔ تو حقیقت بات یہ ان کے درد کو سمجھو۔ انسان کو اللہ رب العزت نے جو سکون کی چیز دی ہے، قرآن پاک میں فرمایا اللہ رب العزت نے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہم نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے عورتوں کو پیدا فرمایا تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ہمارے ماں باپ قربان، آپ نے فرمایا تمہاری دنیا میں سے لفظوں پہ غور کرو، یعنی ویسے تو آپ بنے تھے آخرت کے لیے لیکن چونکہ بشر ہیں انسان ہے، فرمایا حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ ثَلَاث، تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں مجھے محبوب اور پسند ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا فرمایا؟ فرمایا الطیب، خوشبو، اللہ کے نبی کو خوشبو بڑی محبوب ہے۔
خوشبو اچھی چیز ہے، ہونا چاہیے. ہمارے یہاں تو گندگی پسند ہے. میں مسجد سے باہر کبھی جاتا نہیں گھومنے کے لیے، کبھی چلا جاؤں تو جاتا ہوں اچھائی کے لیے، دماغ کے اندر اتنی گند بھر کے باہر سے آتی ہے کہ الامان بناتی ہے. راستوں کے اوپر آپ دیکھ لیجیے کیا حال ہم نے بنا رکھا ہے. یہ مسلمانوں کا حال ہے. مسلمان کو تو صفائی کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. صفائی جسم کی، فرمایا بغیر وضو کے نماز نہیں، بغیر غسل کے نماز نہیں، بغیر کپڑوں کی پاکی کے نماز نہیں. یہ سب کیا مطلب میسج ہے، پیغام ہے کہ ہمیں پاک صاف رہنا چاہیے. یہ تو یہودیوں کی عادت تھی اپنے گھر کا کوڑا کچرا باہر راستے میں لا کر کے ڈالنا. تو میرے بھائیوں فرمایا سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی نے فرمائی الطیب، خوشبو. اور دوسری چیز والنساء، اور نیک صالح عورت. اور تیسری چیز قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر. 3 چیزوں کو پسند کیا، خوشبو، نیک صالح بیوی، اور تیسری چیز نماز. پتہ یہ چلا کہ 3 چیزیں جناب نبی علیہ السلام کی محبوب ترین چیزیں تھیں. تو آدم علیہ السلام جنت کے اندر بے چین، اللہ تو جانتے ہیں کہ بے چینی کیوں ہے. انت ہم جنس باہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز. دنیا کا دستور ہے کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑتا ہے، باز باز کے ساتھ اڑتا ہے. اللہ نے ان کی بائی پسری سے اما حوا کو پیدا فرمایا. اب تو بس مزے آ گئے آدم علیہ السلام کو، کوئی ٹینشن نہیں رہی. جنت میں بھی ساتھ، دنیا کے اندر بھی ساتھ. تو اصل چیز یہ ہے، ہم اس کے اوپر غور کریں. اللہ رب العزت انسان کی فطرت کو جانتا ہے. عمدہ روٹی، عمدہ کپڑا، مکان مل جائے لیکن نیک صالح بیوی نہ ہو، زندگی ادھوری ہے. معیت گر نہ ہو تیری تو گھبراؤں گلستان میں، گلستہ پاک کو کہتے ہیں. یعنی انسان اگر اس کو اپنی بیوی رفیق حیات اس کی قربت حاصل نہیں ہے تو وہ کہتا ہے معیت گر نہ ہو تیری تو گھبراؤں گلستہ میں، رہے تو ساتھ صحرا میں تو گلشن کا مزہ پاؤں. اگر جنگل میں بھی ہو تو بھی انسان کے لیے بات ہے، آرام ہے. تو اللہ رب العزت نے تیسری چیز فرمائی وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ. ازواج جیسے جوڑے کو کہتے ہیں، مرد عورت کا جوڑا ہے، عورت مرد کا جوڑا ہے، دونوں کو. کیا ایک بات یاد رکھیے، یہ جو جنت کی عورتیں ہیں ان کو تو حور کہتے ہیں. ان کا تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اگر آسمان سے اپنا دوپٹہ زمین کی طرف لہرا دے تو دنیا کے چاند اور سورج جو ہے نا روشنی پھیکی پڑ جائے گی جناب. اگر اپنا تھوک زمین کے سمندر جو کھارے ہیں اس کے اندر ڈال دے، فرماتے ہیں کہ میٹھے ہو جائیں. یہ بتانے کی بات ہے، سمجھنے. اللہ رب العزت نے ان کو ایسا حسن عطا فرمایا ہے کہ اگر وہ پانی پیتی ہیں تو ان کے جسم سے وہ نظر آتا ہے، ان کی پنڈلیوں کا کودا نظر آتا ہے. لیکن ایمان اعمال صالحہ پر سب کچھ ملے گا. اب سوال یہ ہے کہ جو ہماری دنیا کی بیویاں ہیں یہ تو ٹینشن میں آ جائیں گی، چونکہ ان کو تو سود بیچارے پسند نہیں. اگر پتہ چلتا ہے شوہر دوسری شادی کر رہے ہیں تو ہڑتال گھر کے اندر. آپ تو سمجھ ہی رہے ہیں نا اس بات کو. اگر پتہ چل جائے کہ میرے شوہر دوسری شادی کرنے والے ہیں تو بیچاری بخار چڑھ جاتا ہے، ان کو پسند نہیں کرتے. یاد رکھیے یہ جو دنیا کی عورتیں ہیں اللہ رب العزت ان کو ان حوروں کی سرداری عطا فرمائے. ان کا مقام اور مرتبہ اور ان کا حسن و جمال جنت کی جو عورتیں ہیں حور ان سے بھی زیادہ ہوگا. اچھا سوال کیا گیا کہ کس وجہ سے؟ حدیث کے اندر جواب اللہ کے نبی نے فرمایا یہ نماز پڑھتی ہیں، یہ روزے رکھتی ہیں، یہ قرآن پڑھتی ہیں، یہ وضو کرتی ہیں، تو ان کے وضو کی وجہ سے جو چمک اور روشنی ان کو ملے گی وہ جنت کی حوروں کو بھی نہیں ملے گی. اب خوش ہو جائیں گی کہ چلو ٹھیک ہے سرداری مل گئی تو پھر تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، ورنہ تو سوچتی کہ شاید ہماری طرف توجہ ہی نہ ہو. اللہ نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوگا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. اچھا کسی انسان کو بہت زیادہ فیشنیٹی مل جائے، ہر طرح کا عیش و آرام ہے، اچھا کھانا پینا یہ وہ، لیکن اس کو پتا ہو کہ 2-4 گھنٹے کے لیے ہے اور یہ 2-4 گھنٹے کے بعد آپ کو، ابھی ہم مسجد کے اندر بیٹھے اے سی ویسی چل رہی ہے لیکن پتہ ہے مسجد سے باہر نکلیں گے تو بھائی گرمی ہے.
اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ لائف ٹائم کے لیے تم کو نعمتیں دی جا رہی ہیں تو بڑا سرپرائز ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب جنت کے اندر ایک مرتبہ داخلہ ہوگا تو پھر وہاں سے کسی کو نکالا نہیں جائے گا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کو فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم کو دے دی جائیں گی۔ اب سوچئے آپ، جنتی جنت کے اندر لائف ٹائم کے لیے، جہنمی جہنم کے اندر لائف ٹائم کے لیے۔ قرآن کے اندر آئے گا لا يموت فیہا ولا یحیا، جہنمی جہنم کے اندر موت موت چلائے گا لیکن نہ موت آئے گی، اسی حال کے اندر زندگی گزارے۔ تو عقل مند انسان وہ ہے جو ایمان اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارے تاکہ اس کو تینوں نعمتیں اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ آگے فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ قرآن پاک نے کہا کہ تم اس کا مثل بنا کر کے لاؤ، تو اس کا مثل تو کوئی بنا نہیں سکا۔ انسان کی فطرت ہے جب وہ دلائل کی دنیا میں عاجز اور بے بس ہو جاتا ہے تو پھر وہ ذاتیات کے اوپر اترتا ہے، کیڑے نکالنے شروع کرتا ہے کہ یہ صحیح نہیں چلتا، اس کی نگاہ غلط ہے نا، ایسی سی چیزوں بات نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ کسی کو دلائل سے خاموش نہیں کرتا تو انسان اس کی ذات کے اوپر پھر انگلی اٹھانی شروع کر دیتا ہے۔ انہوں نے قرآن پاک کا مثل بنانے کی بڑی کوشش کی لیکن بنا نہیں سکے، تو اب انہوں نے سوچا کہ بھائی کس طرح کیا کرے یار۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ کیوں جی؟ ایک تو یہ اکٹھا نازل نہیں ہوا، تورات انجیل زبور اکٹھی آئی ہیں، یہ قرآن تو 23 سال میں نازل ہوا۔ ایسا لگتا ہے شاید اپنے پاس سے ادھر ادھر سے کچھ ذرا سوچ سمجھ کر کے بنا کر کے لاتے ہیں۔ سمجھ رہے نا آپ اعتراض ان کا؟ دوسرا اعتراض، اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اللہ رب العزت بہت بڑے ہیں، ان کی شان سے بعید ہے کہ وہ مکھی مچھر اور مکڑی ایسی حقیر چیزوں کا ذکر کریں، تو حقیر چیزیں ہیں، گھٹیا چیزیں ہیں۔ اور قرآن میں تو کہیں مکھی کا ذکر ہے، کہیں مچھر کا ذکر ہے، کہیں کسی کا ذکر ہے، کہیں چیونٹی کا ذکر ہے۔ یہ اعتراض انہوں نے قرآن پاک کے اوپر کیا۔ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کہ جہاں تک اکٹھا نازل کرنے کا مطلب ہے، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، اگر ہم اس قرآن کو اکٹھا نازل کر دیتے تو تمہیں عمل کرنے میں دشواری ہوگی۔ اگر قانون کی پوری کتاب لکھ کر کے ایک دم دے دی جائے، کیوں جی اس قانون پر بھی عمل کرنا ہے، اس پر بھی عمل کرنا ہے، اس پر بھی، تو انسان سوچے گا دین ہے مصیبت ہے۔ اور اگر آہستہ آہستہ اس کو کہا جائے ایک دن نماز کے لیے، پھر ایک مہینے بعد روزے کے لیے، کیوں جی تو آہستہ آہستہ عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اس زمانے میں تمام برائیاں ان لوگوں کے اندر موجود تھی، شراب نوشی، زنا کاری، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا۔ لڑکی اگر گھر میں پیدا ہو جاتی، سن لیتے تو گھر نہیں آتے تھے کئی کئی مہینے۔ اب سوچی ٹینشن کے اندر، اور لڑکی کو زندہ درگور کرتے تھے، شراب پیتے تھے، جوا عام تھا، ان کی زندگی میں کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو نہ ہو۔ اسی لیے اس زمانے کا نام کیا رکھا؟ زمانہ جاہلیت۔ اس زمانے کو شراب نوشی کا زمانہ نہیں کہا، زنا کاری کا نہیں، چونکہ تو الگ الگ ایک ایک گناہ ہے، سارے گناہوں کو ملا کر کے نام رکھا زمانہ جاہلیت۔ اس میں شراب نوشی، زنا کاری، ساری چیزیں آ گئی۔ اب بتائیے ایسے لوگوں کو اگر ایک دم قرآن نازل کر کے کہا جاتا شراب بھی نہیں پینی ہے آپ کو، زنا بھی نہیں کرنا ہے، یہ بھی نہیں کرنا ہے، تو کوئی مانتا نہیں؟ ماننا بڑا مشکل ہو جاتا۔ قرآن پاک نے آہستہ آہستہ ان کی تربیت کی۔ 13 سال تک مکی زندگی کے اندر نہ نماز کا حکم آیا، نہ روزے کا آیا، نہ حج کا، نہ قربانی کا کوئی حکم نہیں آیا۔ صرف ایک چیز، لا الہ الا اللہ، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اتنی محنت کی عقیدے کے اوپر، جب دل کے اندر سے اللہ کا غیر نکل گیا کہ سب کچھ اللہ کرتے ہیں کہ ٹھیک، اب نماز پڑھنا بھی آسان، روزہ رکھنا بھی آسان، سارا دین آسان ہو گیا۔
تو حکمت کے ساتھ قرآن پاک نے گائیڈ کیا ہے۔ شراب کا جب حکم آیا ہے تو ایک دم اللہ نے فتویٰ نہیں دے دیا کہ شراب حرام ہے، نہیں، 3 مرتبہ میں شراب کو حرام کیا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کی آیت یسألونک عن الخمر، اے نبی آپ سے شراب کے بارے میں آ کر کے پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، نقصان زیادہ ہے نفع کم ہے۔ سمجھدار لوگ رک گئے، کچھ لوگ پیتے رہے۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد دوسری آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نماز پڑھتے جایا کرو تو نشے کی حالت میں نماز مت پڑھا کرو۔ کچھ لوگ اب رک گئے۔ اس کے بعد جب دیکھا کہ اب دلوں کے اندر کچھ تھوڑی بات آئی ہے تو قرآن نے پھر آخری آیت کیا انما حرم، قرآن پاک کی تیسری آیت نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، شراب، جوا، یہ ساری چیزیں شیطانی کام ہیں، ان سے بچو۔ بس اس آیت کے نازل ہوتے ہی فوراً فتویٰ، اب شراب بالکل حرام کر دی گئی۔ اور بڑی بڑی تجارتیں کرتے تھے وہ لوگ۔ ملک شام سے ایک صحابی بڑی شراب لے کر کے آئے اور بڑا سرمایہ لگا رکھا تھا، مدینے کے باہر آئے، پتہ چلا شراب تو حرام ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا کہ میں اللہ کے نبی سے اجازت لے لوں کسی ایسے ملک میں اس کو ایکسپورٹ کر دوں جہاں پر یہ چلتی ہو، جیسے کہ لوگ پیتے ہیں بہت سے کم پیسہ آ جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ثمن الحرام حرام، حرام چیز کی کمائی بھی حرام ہے۔ اب اتنا سننا تھا، انہوں نے فریش سارے مٹکے وٹکے برتن سرتن سب توڑ دیے، اور مدینے کے اندر شراب اس طرح بہہ رہی تھی جیسے پانی بہتا ہے سیلاب کے زمانے کے اندر۔ تو اس طرح قرآن پاک آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے تاکہ تربیت آہستہ آہستہ۔ دوسری چیز، جب کسی چیز کی مثال دی جاتی ہے تو مثال مخاطب کے اعتبار سے دی جاتی ہے، متکلم کے اعتبار سے نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی بیوقوف ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں، جو زیادہ بیوقوف ہوتا ہے یہ گدھا ہے، ایک مثال دیتے نہیں۔ گدھے کا مطلب کیا، یعنی جس طرح گدھا عقل سے کام نہیں لیتا ایسے یہ بھی گدھا، اس کو کہتے ہیں مثال دی۔ اب کوئی سوچے یار تم تو مفتی صاحب بڑے علامہ اتنے بڑے عالم ہو، تم اپنی مطلب گدھا کہہ رہے ہو، تو میں کہوں گا بھائی میں اپنی ذات کو سامنے رکھ کر کے نہیں کہہ رہا ہوں، میں سامنے والے کو اس کی عقل کی وجہ سے گدھا کہہ رہا ہوں۔ سمجھے نا بات، سمجھ رہے نا میری بات؟ اللہ رب العزت نے جو مکھی مچھر کی مثال دی ہے یہ لوگوں کے حساب سے دی ہے، اپنے حساب سے نہیں دی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کو پوج رہا ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے، اللہ نے اس کے بارے میں مثال دی کہ بھائی ان کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی کا جالا۔ جالا چونکہ بڑا کمزور ہوتا ہے تو اللہ نے اس غیر کی مثال مکڑی کے جالے کے ساتھ دی ہے کہ جس کو تم خدا سمجھ رہے ہو یہ تو مکڑی کا جالا ہے، تو مثال تو فٹ بیٹھتی ہے نا اپنی جگہ پر۔ اب کوئی کہے بھائی اللہ نے مکڑی کا ذکر کیوں کر دیا، تو بے وقوف ہے، اللہ تو بڑے ہیں لیکن سامنے والا جب بے وقوفی کے کام کر رہا ہے تو مثال ایسی ہی دی جائے گی نا۔ تو سمجھ کے جواب اسی کو اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ رب العزت اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ مکھی کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی اوپر، نہیں، اس سے اللہ کو شرم نہیں آتی۔ اللہ رب العزت تو جیسی بات ہوگی ایسی کہیں گے۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس جو ایمان والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ کہ یہ مثال حق ہے اس کے پروردگار کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور جو کافر ہیں، منکر ہیں، فَيَعْلَمُونَ وہ فَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ کو کیا ضرورت پڑی تھی مکھی مچھر اور ان چیزوں کی مثال دینے کی، وہ یوں کہتے ہیں۔ تو یاد رکھو یضل بہ کثیرا، اللہ اس کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، ویہدی بہ کثیرا اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ جن کے مقدر میں گمراہی ہے وہ الٹے سیدھے نقص نکالتے ہیں، اور نقص نکالنا دنیا میں سب سے آسان ہے۔ سب سے آسان کام دنیا کے اندر عیب اور نقص نکالنا ہے۔
ایک واقعہ سناؤں، چھوٹا سا واقعہ ہے۔ ایک مصور نے ایک تصویر بنائی بڑی خوبصورت، اور تصویر بنا کر کے اس نے ایک جگہ پر رکھ دی، اور اس نے نیچے لکھ دیا کہ اگر اس میں کوئی عیب ہو، نقص ہو تو برائے کرم مجھے مطلع کر دیں۔ اب وہ رکھ کر کے آیا، صبح کو جب گیا تو دیکھا تو بالکل تصویر غائب کر رکھی ہے، لوگوں نے اتنے نشان لگا دیے اس کے اوپر، تصویر کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، تصویر چھپ گئی، اتنا عیب اس کے اندر لوگوں نے نکالا۔ اب وہ بیچارہ مایوس ہو کر کے بیٹھ گیا کہ یار میں نے بڑی محنت سے تصویر بنائی تھی، لیکن لوگوں نے اتنے عیب اس کے اندر نکال دیے کہ اصل تصویر ہی چھپ گئی، چونکہ عیب نکالنا تو آسان ہے۔ تو کوئی دانش مند حکیم جس کو اللہ نے ذہن دیا تھا، اس نے کہا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک تصویر اور بنا، اور اس مرتبہ نیچے یہ مت لکھنا کہ اس کے اندر کوئی عیب ہو اس کو صحیح کر دے، بلکہ یوں لکھنا اس کے اندر جو عیب ہے وہ دوسری تصویر بنا کر کے مجھے بتایا جائے کہ عیب کیا ہے اس کے اندر۔ اب جب اس نے اس کے نیچے یہ لکھا تو جو بھی نیچے سے پڑھتا کھسک جاتا، چونکہ دوسری بنانا تو آسان ہے نہیں۔ تو نقص نکالنا تو دنیا کے اندر سب سے آسان فارمولا یہ ہے کہ نقص نکال دو، عیب نکال دو اٹھا کر کے۔ ان لوگوں نے بھی نقص نکالا کہ اس میں مکھی کا ذکر ہے، مچھر کا ذکر ہے، قرآن کا مثل تو بنا نہیں سکے، تو الٹی سیدھی چیزوں پر اتر آئی۔ اللہ نے فرمایا اس کے ذریعے سے اللہ بہت سے کو گمراہ کرتا ہے، بہت سے کو ہدایت دیتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور گمراہ اس سے وہ ہوتے ہیں جو فاسق۔ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ فاسق کے 3 درجے ہیں۔ شریعت پر عمل نہ کرنے والا فاسق ہے، پہلا درجہ۔ ویسے شریعت کی اصطلاح میں گناہ کبیرہ کے مرتکب کو فاسق کہتے ہیں، گناہ کبیرہ بڑا گناہ، یا وہ جو صغیرہ گناہ کرتا ہو لیکن مسلسل کرتا ہو اس کو بھی فاسق کہتے ہیں۔ فاسق کا پہلا درجہ ہے تغابی، یعنی جو شریعت پر عمل نہ کرے لیکن شریعت کو جانے، شریعت کے ہر ہے عمل کرنا چاہیے، وہ بات الگ ہے، کرتا نہیں ہے، فاسق کہیں گے۔ دوسرا درجہ وہ ہے کہ گناہ اس کی طبیعت میں رچ بس گیا، گناہ کرتا ہے لیکن سمجھتا ہے کہ ہاں گناہ ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے لیکن یہ سمجھ کر کہ یہ میں گناہ کر ہی نہیں رہا۔ یہ آخری درجہ ہوتا ہے، اب انسان ایمان سے نکل کر کے کفر کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ جب تک انسان گناہ کو گناہ سمجھ کر کے کرتا ہے تو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، کیونکہ اور جب گناہ کو نیکی سمجھ کر کے کرے یا یہ سمجھے کہ میں گناہ کر ہی نہیں رہا تو توبہ کیوں کرے گا؟ تو آخری درجہ ہے جحود۔ یہاں پر وہی آخری درجہ مراد ہے کہ جب قرآن میں نقص نکال رہا ہے تو اللہ نے اس کو فاسق کر دیا، حد سے تجاوز کرنے والا۔ اور ایک ہوتا ہے فاجر، آپ نے سنا ہوگا نا، فاسق اور فاجر۔ فاجر کہتے ہیں گناہ کو کھلم کھلا کرنے والا، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا نا، بہت سے لڑکے ایسے ہوتے ہیں، یار یہ کر لیا کر، ایسا کرا، میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا۔ یہ جملہ یہ اور خطرے کی بات ہے۔ اگر کوئی یہ کہے میں کسی سے نہیں ڈرتا، یہ خطرے والی بات ہے، سمجھے نہیں؟ یعنی گناہ اور گناہ کے اوپر اگر کوئی ٹوک رہا ہے تو کیا کہہ رہا؟ میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ تو اس کو کہتے ہیں جو کھلم کھلا گناہ کرے۔ ایک آدمی شراب پی رہا ہے، کم سے کم چھپ کر کے پی رہا ہے، گناہ کر رہا ہے لیکن کم سے کم ڈر تو رہا ہے۔ لیکن ایک آدمی شراب کی بوتل لہراتا ہو اور سب کو دکھا رہا ہے میں کسی سے نہیں ڈرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 قدم آگے چل رہا ہے، اس کو کہتے ہیں فاجر۔ فاسق کے ساتھ کیا کہتے ہیں اس کو؟ فاجر۔ یہ 2 قدم آگے کی طرف چل رہا ہے۔ تو کھلم کھلا گناہ کرنے والا اس طرح، تو فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ۔ آگے فاسق کی اللہ رب العزت نے 2 علامتیں بتا دی کہ فاسق کون ہے۔ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ، فاسق وہ ہے جو اللہ کے عہد کو توڑتا ہے۔ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، اس کو پختہ کرنے کے بعد۔ عہد سے مراد کیا ہے؟ ایک عہد تو وہ ہے جو ہم سب، ساری دنیا کے انسان عالم ارواح کے اندر جب نہ زمین بنی تھی، نہ آسمان بنا تھا، نہ چاند، نہ سورج، کوئی، اللہ نے آدم کی
پشت سے ساری مخلوق کو نکال کر کے ایک سوال کیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار ہوں یا نہیں؟ تو سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے جواب دیا، بلا، آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر ساری انسانیت نے چیخ چیخ کر کے کہا، بلا بلا بلا، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اللہ نے کہا چلو دنیا کے اندر بھیج کر کے دیکھتا ہوں کس کو رب مانتے ہو۔ اب جو ایمان لایا، اعمال صالحہ کر رہا ہے، گویا کہ اس نے عہد کو پورا کر دیا، اور جو ایمان ہی نہیں لایا، کفر و شرک کی زندگی کے اندر چلا گیا، اس نے عہد کو توڑ دیا۔ تو یا تو اس عہد کو توڑنے سے وہ عہد برا تھا، یا دوسرا عہد انسان جب کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بھی ایک عہد کرتا ہے، الہی تجھے رب مانوں گا، تیرے نبی کے حکموں پر چلوں گا۔ اگر اس معاہدے کو پورا کر رہا ہے تو سمجھو عہد پورا ہے، اور اگر کلمہ نبی کا پڑھے اور طریقے پر یہود و نصارہ کے چلے، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائیے ہوں، لباس غیروں کا، کھانے پینے کے طریقے غیروں کے، سنتوں سے نفرت اور غیروں کے طریقے کو اچھا مان کر کے، یہ بھی عہد کو توڑ رہا ہے۔ تو فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو عہد کو توڑتے ہیں اس کو مضبوط کرنے کے بعد، ایک ہوتا ہے عہد اور ایک ہوتا ہے میثاق، جس کو قسم کے ذریعے سے پکا کیا جائے اس کو میثاق کہتے ہیں، قسم کھا کر۔ آگے فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور فاسق کی دوسری قسم وہ ہے جو توڑتے ہیں ان چیزوں کو، ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے۔ کیا؟ اللہ نے صلہ رحمی، رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، چاہے وہ اپنے گھر سے ہو اور چاہے ملکوں کے اندر، چاہے بین الاقوام انٹرنیشنل طریقے پر جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے، جو ان کو توڑتا ہے وہ بھی فاسق ہے۔ اب دیکھیے میاں بیوی میں دو جملے پڑھائے جاتے ہیں گواہوں کے سامنے، میں نے نکاح کیا، اس نے کہا میں نے قبول کیا، یہ ایک عہد ہے جس کو ہم نے باندھ دیا۔ اب اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہم نے عہد کو پورا کیا، اور اگر نکاح میں لائے اور پھر بیچاری کی بری گت بنا رکھی ہے اس کی، کیوں جی؟ اس کی خیر خواہی نہیں، ہمدردی نہیں، اور اس کے ساتھ ظلم و تعدی ہے، تو آپ اس چیز کو توڑ رہے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج کل رشتہ داروں سے ناراض کہ جی میں نے تو اس پہ فون ہی نہیں کیا، کیوں جی؟ بھائی میں نے تو اس سے بس بول چال بند، کیوں بھائی؟ چھوٹی چھوٹی مجھے تو کارڈ ہی نہیں ڈالا اس نے، ارے بھائی فون پہ کہہ دیا ہوگا کہ فون پہ کہنے سے کیا ہوگا، کارڈ نہیں ڈالا، ارے بھائی کارڈ کی اتنی بڑی اہمیت ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے ناطے توڑنا یہ حدیث کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سل من قطعک، اس چیز کو جوڑو جس کو تم توڑتے ہو، سل من قطعک واعف عمن ظلمک، یہ اللہ کے نبی کی خصوصیات میں سے ہے۔ لوگ حضور سے بھاگتے تھے، رشتے توڑتے تھے، لیکن آپ سب کی کولی بھر بھر کر کے اکٹھے کرتے تھے۔ تو اس ایک جملے کے اندر ایک سمندر ہے، اگر اس کے اوپر میں تقریر کروں تو 1 گھنٹہ چاہیے مجھے۔ اب میں اس اشارہ کر رہا ہوں، ہر وہ چیز جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو جوڑنا چاہیے۔ صلہ رحمی، بھائی بھائی، رشتہ داریاں، میاں بیوی، استاد شاگرد ہے جی، یہ سب چیزیں وہ ہیں جن کو جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ تو فرمایا اور فاسق وہ ہے جو ان کو توڑتا ہے جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کہلاتا ہے۔ فساد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کے حکم کو توڑنا ہی زمین کے اندر فساد ہے۔ فساد کی سب سے آسان تعریف، ہر وہ چیز بندہ جو اپنی مرضی سے کرے، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کے اللہ کے حکم کی پرواہ نہ کرے، تو سمجھو یہ بندہ چاہے اپنے عمل سے کتنا بھی اچھا کام کر رہا ہو، یہ زمین میں فساد پھیلا رہا ہے، اصلاح نہیں کر رہا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ جو عہد کو توڑتے ہیں اور جن چیزوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے ان کو توڑتے ہیں، یہ لوگ ٹوٹے گھاٹے اور خسارے کے اندر ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اچھا، 2 چیزوں کا ذکر یہاں تک ہو چکا، تیسری چیز آخرت، اس کا ذکر صرف 2 آیتوں میں ہے، 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ بات مکمل ہو جائے گی، یہ پورا رکوع ہو جائے گا۔
فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تعجب ہو رہا ہے یار، تمہیں عقل دی ہے، شعور ہے، کھاتے ہو پیتے ہو، اتنی عقل نہیں؟ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ وکنتم امواتا، تم تو مردہ تھے، بے جان تھے، فاحیاکم، اس نے تم کو زندگی دی۔ میں آپ سے پوچھوں آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ بولو گے 60 سال۔ اس کا مطلب یہ ہے 60 سال سے پہلے آپ ایسی جگہ پر تھے، اس دنیا میں نہیں تھے۔ کیوں جی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم 60 سال پہلے آئے ہو، تو کون ہے جس نے تم کو دنیا کے اندر بھیجا ہے؟ اسی کی تو عبادت کرنی ہے۔ تو اسی کو فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ وکنتم امواتا، تم تو مردہ بے جان تھے۔ باپ کی سلب کے اندر ہوں یا ماں کی پشت کے اندر ہوں، پیدائش سے پہلے بے جان ہوتا ہے، نطفہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا فاحیاکم، اس نے پھر ایک نظام بنایا، اس نے تم کو زندگی دی۔ زندگی کیسے؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ یہ قرآن میں دلائل بکھرے پڑے ہیں۔ اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین۔ ناپاک قطرے کو وجود بخشا، آنکھ دی، کان دیے، زبان دی اور سارا جسم دیا اللہ رب العزت نے، تو فرمایا فاحیاکم، تم مردہ تھے، اس نے تم کو زندگی عطا فرمائی۔ چلو ساری بات چھوڑو، ایک انڈا ہوتا ہے، بے جان چیز ہے، 21 دن وہ انڈا مرغی کے پروں کے نیچے رہتا ہے، تو 22ویں دن چھلکا توڑ کر کے باہر نکل کر کے آتا ہے۔ آپ اگر 21 دن اس کو پھوڑتے تو ایک زردی اور ایک سفیدی کے علاوہ آپ کو کچھ نظر نہ آتا، لیکن 21 دن کے بعد اس میں زندگی بھی آ گئی، پر بھی آ گئے، خون بھی، دل و دماغ، ساری چیزیں۔ اور جب باہر آتا ہے تو بلی کو دیکھ کر کے بھاگتا ہے، دشمن کو بھی جانتا ہے کہ کہیں پکڑ نہ لے مجھ کو، ہے جی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یار سوچو کچھ، کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ وکنتم امواتا، تم بے جان تھے، فاحیاکم، اس نے تم کو زندگی عطا فرمائی، ثم یمیتکم، لیکن یاد رکھنا ایک مدت زندگی گزارنے کے بعد پھر تم کو موت دے گا۔ اسی لیے جب انسان قبر میں جاتا ہے تو 3 لگ بھر کر کے مٹی ڈالتے ہیں، کیونکہ 3 مرتبہ، پہلی مرتبہ مٹی اٹھا کر کے پڑھتے ہیں منہا خلقناکم، یہ میسج ہے کس کے لیے؟ وہ تو چلا گیا، ہمارے لیے، منہا خلقناکم، اس مٹی سے تجھ کو پیدا کیا۔ دوسری مرتبہ مٹی اٹھا کر کے ڈالتے ہیں وفیہا نعیدکم، دیکھ آج ہم نے تجھ کو اسی کے اندر واپس لوٹا دیا۔ اور تیسری مرتبہ مٹی بھر کر کے ڈالتے ہیں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ایک دن تجھے پھر اس مٹی سے اٹھنا ہے جس دن سور پھونکا جائے گا۔ کتنا بہترین میسج! لیکن ہم مٹی ڈالتے ہوئے بھی ہنسی مذاق میں پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ فرمایا ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، کسی کو 60 سال کے بعد، کسی کو 70 کے، کسی کو 75 کے، جتنی زندگی ہے۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں قبروں سے اٹھائے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب لوٹ کر کے میدان محشر میں اللہ کے پاس پہنچو گے۔ تو جو یہ سارا نظام چلا، اس سے پتہ چلا کہ انسان مرنے کے بعد کبھی ختم نہیں ہوگا، بس اس کی منزلیں آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ انسان سوچتا ہے کہ مر گئے، کہانی ختم نہیں، کہانی ختم نہیں، کہانی شروع ہوتی ہے مرنے کے بعد۔ آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے، تہمتیں چند اپنے سر پر دھر چلے، وہاں سے کاغذ بھی نہ لائے ساتھ میں، یہاں سے سمجھانے کو دفتر نہیں چلے۔ یہاں سے انسان جاتا ہے تو گناہوں کے، نیکیوں کے دفتر ساتھ میں جاتے ہیں۔ اور رنگ ریلیوں کی زمانے کی نہ جانا ہے دل، یہ خزاں ہے جو انداز بہار آئی ہے۔ موت ہے بھائی، سب کو مرنا ہے،
آنے والی کس سے ڈالی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ پھر ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر جس نے پوری دنیا کو فتح کیا، اسی سے سکندر صفاتے بھی آ رہا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ثم الیہ ترجعون، موت کو مت بھولنا، میرے پاس واپس آنا۔ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ہے جس نے وہ تمام چیزیں جو زمین کے اندر ہیں تمام کی تمام تمہارے لیے بنائی ہیں۔ پتہ چلا کہ زمین کی ساری چیزیں انسان کے لیے، کوئی بھی چیز ہو نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، اس فیکٹری میں کوئی چیز غلط نہیں ہے، ہر چیز انسان کے کام آتی ہے، یہاں تک کہ زہر سنکھیا بھی انسان کے کام آتا ہے اگر اس کو مناسب طریقے سے استعمال کیا جائے، حکیم لوگ استعمال کرتے ہیں اس کو۔ تو فرمایا هو الذی، اللہ وہ ہے، خلق لکم ما فی الارض، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو جو زمین کے اندر ہے۔ یاد رکھیے انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک مٹی اور ایک روح۔ روح عالم بالا سے ایک آئی ہوئی چیز ہے، اس کی غذا ہے اللہ کا ذکر، اللہ کا قرآن، نیک اعمال، اور جس مٹی سے بنا ہے تو اس کی غذا ہے مٹی کی چیز، سیدھی بات ہے، سمپل۔ فرمایا ثم استوى الى السماء، اللہ نے ساری چیزوں کو پیدا کر کے اللہ عرش کے اوپر مستوی ہوئے جو اس کی شان کے مناسب ہے، فسواهن سبع سماوات، پھر اس نے برابر کر دیے 7 آسمان، وهو بكل شيء عليم، اور وہ ہر چیز کو صحیح طریقے سے جاننے والا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ قرآن میں آیا ہے اللہ عرش کے اوپر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ امام مالک علیہ الرحمہ نے فرمایا المعنی معلوم، عرش کو میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں، اس کے معنی معلوم، والکیفیت مجہول، لیکن اس کی کیا کنڈیشن ہے اس کو ہم نہیں جانتے۔ سمجھے نہیں آپ؟ کسی چیز کے پیچھے پڑ جانا بھی اچھی بات نہیں ہے، بہت ساری چیزیں پردے میں ہیں، ان کو کھول کھولیت کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ تو امام مالک نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا، اسی لیے بہت سے لوگ میرے سے جو سوال کرتے ہیں تو میں کنڈیشن دیکھتا ہوں اس کا جواب اس کو دینا ہے یا نہیں دینا۔ تو آپ سمجھ لو کہ یہ کنڈیشن وہی ہے کہ جو جواب نہیں دیا، اس کا مطلب سوال میرا صحیح نہیں تھا۔ ایک آدمی نے ایک سوال کیا شیطان کی داڑھی کیسے تھی؟ میں کہہ رہا لا حول ولا قوت الا باللہ، شیطان داڑھی رکھ لیتا تو پھر شیطان نکالتا۔ تو کچھ باتیں خامخواہ کی لایانی باتیں ہوتی ہیں، ان کا وہ جواب نہیں ہوتا۔ اب ایک آدمی کہنے لگے کہ بھائی اصحاب کہف کا جو کتا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے اس کی عمر کتنی تھی، اس کا رنگ کیسا تھا؟ بھائی رنگ اور عمر تھوڑی لکھی ہوئی ہے اس کی، بس کتا تھا، بات ختم ہو گئی۔ تو ہر چیز کا سوال کا جواب نہیں دیا جاتا۔ امام مالک سے پوچھا کہ قرآن میں آیا ہے اللہ عرش کے اوپر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو امام مالک جو علم کے پہاڑ تھے انہوں نے کہا المعنی معلوم، عرش کے معنی مجھے پتا ہے، اس کے معنی کا پتا ہے، لیکن والکیفیت مجہول، اس کی کیفیت کو میں نہیں جانتا۔ اور آگے فرمایا والایمان به لازم، ایمان رکھنا اس پر ضروری ہے، چونکہ اللہ نے فرمایا تو ایمان تو ہمارا ہے کہ اللہ اپنی شان کے مطابق، اللہ تو ہر جگہ پر ہے۔ اور فرمایا والسؤال بدعہ، اور ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ اور فرمایا اس کا کان پکڑ کر کے مجلس سے باہر اس کو نکال دو، امام مالک نے فرمایا۔ تو ہم بھی اس پر اسی طرح ایمان رکھتے ہیں، اللہ نے ساری چیزیں بنائی، پھر عرش کے اوپر مستوی ہو گئے، جیسی اس کی شان ہے ہم نہیں جانتے، اور جاننے کے چکر میں ہم پڑھتے بھی نہیں، بس ہمارا ایمان ہے اللہ عرش کے اوپر ہے، اللہ ہر جگہ ہے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ اللہ تو انسان کے دل کے اندر بھی ہے، ہر جگہ پر۔ بارہا کی پورا رکوع اس کے اندر 3 باتیں آپ کے سامنے آئی، توحید اور اس کے دلائل،
رسالت، اس کے دلائل، اور پھر ترغیب اور ترہیب۔ یا تو مان جاؤ تو جنت ہے، باغات ہے، نہیں مانو گے تو وقودہ الناس والحجارہ ہے۔ پھر آگے ایک سوال کا جواب دیا کہ تم بیوقوف سمجھتے ہو، جواب تو تم سے بنا نہیں قرآن جیسا، اور عیب نکالنے شروع کر دیے، کبھی بتاتے ہو اس میں مکھی کا ذکر ہے، کبھی مچھر کا، تو بیوقوف مت بناؤ، سمجھے نہیں؟ جب تم سے جواب نہیں بنا تو اللہ اس کے ذریعے سے بہت سے کو گمراہ کرتا ہے، بہت سے کو ہدایت دیتا ہے۔ اخیر کے اندر فاسقین کی دو صفت فرمائی کہ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اور جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو توڑتے ہیں، یہ لوگ فاسق ہیں، ان کی آخرت بھی برباد، دنیا بھی برباد۔ تیسری چیز، موت کے بعد کی زندگی۔ اللہ نے عجیب طریقے سے، یار تم پاگل ہو گئے ہو، جس رب نے تمہیں زندگی دی، تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، اس کو چھوڑ کر کس کی عبادت کرو گے؟ یہ موت کے بعد کی زندگی۔ اور اس کے بعد اللہ نے پھر فرمایا میں نے ساری کی ساری چیز جو زمین کے اوپر انسانوں کے لیے بنائی ہے، اور بنا کر کے اللہ رب العزت نے 7 آسمان بنا دیے، اور عرش کے اوپر اپنی شان کے مطابق سارا نظام چلا رہے ہیں۔ پورا خلاصہ اس رکوع کا میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ان تمام باتوں پر مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔